بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نکاح جس کو ہماری شریعت نے بہت ہی سہل اور آسان رکھا ہے، ہمارے معاشرے نے اسے اتنا ہی مشکل اور پریشان کن بنا دیا ہے۔ اس حد تک پریشان کن کہ ماں باپ اپنی بچیوں کی پیدائش کے دن سے اپنی بچی کی شادی اور اس کے نکاح کے لیے تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ منگنی سے پہلے باقاعدہ وفود جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، شادیوں جتنی منگنیاں ہم کرتے ہیں، پھر دن رکھنا، پھر اس کے بعد مہندی، پھر اس کے بعد مائیوں، نکاح، ولیمہ، اور پھر مکلاوہ، اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات ہیں جس پر بے پناہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، جس پر بے پناہ وقت بھی خرچ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ضائع اور برباد ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے لڑکے والوں کی طرف سے دلہن سے جہیز کے مطالبات اور ان کے تقاضے، اور پھر باراتوں کے نام پہ پوری 200 400 500 لوگوں کی بارات، یہ کسی بھی طرح ہماری شریعت اور ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیے شریعت نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے کہ دلہا اور دلہن یا اس کے وکیل مجلس میں شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ حق مہر دینا اگر طے پایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مہر مثلی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کام ہے، اور ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ہم سب اس بات کو خوب جانتے ہیں اور خوب آگاہ ہیں۔ ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی شادی کے لیے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، اور ایک شادی کے بعد اگلی شادی تک سنبھلنے کے لیے انہیں 2 4 6 سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ نکاحوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ، نکاحوں میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت، پریشانی، خرچہ کم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہے۔ یہ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ خرچے کے لحاظ سے بھی نکاح آسان ہو، اس پر ایسے اخراجات نہ آئیں جو دوسروں کو یا ایک دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے ہوں۔ نکاح آسان کا مطلب یہ بھی ہے، یا نکاح میں مشقت نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی شرطیں نکاح میں نہ رکھی جائیں جو ایک دوسرے کے لیے مصیبت کا باعث ہوں۔ نکاح میں آسانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ لمبی چوڑی تقریبات نہ رکھی جائیں کہ لوگ مصیبت پہ پھنس جائیں، لوگ تھک جائیں اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے دوستو، شریعت نے نکاح کو کتنا آسان رکھا ہے، میں نے ابتدا میں تھوڑی سی بات آپ سے عرض کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بتایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو، جس میں مشقت کم ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریریں نہیں فرمائیں، بلکہ حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو وہ نکاح بالکل آسان اور سہل نکاح تھا۔ اتنا آسان کہ کوئی لمبا چوڑا جہیز اس میں نہیں رکھا گیا، کوئی بہت بڑا مہر اس میں نہیں رکھا گیا، اور پھر جو جہیز تھا، جہیز کی ذمہ داری بھی دلہن پر یا بچی والوں پر نہیں ڈالی گئی،
سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وسائل میں سے ضرورت کی چیزیں حاصل کی گئیں تاکہ ضرورت پوری ہو سکے، ایک نیا گھر، اس کی ضرورتیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انہیں مل جائیں۔ پھر ولیمہ کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا اپنی شادیوں پہ، وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جس میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو کھجور اور گھی کا حلوہ بنایا گیا تھا، بس یہی ولیمہ تھا۔ باقی ازواج مطہرات کے جو ولیمے کیے گئے وہ ولیمے کیا تھے؟ بس چھوارے تھے اور پانی تھا، کوئی لمبے چوڑے گوشت، کوئی اور چیزیں، کوئی تکلفات اس میں نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات کر کے بتائی کہ نکاح کو سہل اور آسان کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی روایات، غلط روایات شروع نہ کریں کہ باقی لوگ جس پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس کا گناہ ان پر ہوگا جنہوں نے اس طرح کی غلط خرافات اور غلط روایات اس کو پروان چڑھایا ہے۔ میں اپنی سوسائٹی کے اہل علم سے، اساتذہ سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، علماء سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نکاح کو سہل اور آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اور جو سہولت والا جو نکاح ہے اس نکاح کی طرف بڑھیں، اور یہ جو نکاح کے نام پہ خرافات ہوتی ہیں ان خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اہل علم محراب و منبر سے لوگوں کو یہ پیغام دیں۔ میرے دوستو، ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دھرنے دیں، ان کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ملک میں لوٹ مار کریں، ان کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے رکھیں، بلکہ یہ ان کی اخلاقی، یہ قانونی، یہ معاشرتی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں غلط روایات کے خلاف ایک ماحول بنائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ذرا تصور کریں اگر لیڈرشپ کے بچے بچیوں کی شادیاں 10-10 دن چلتی رہیں اور ان پہ کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ ہو تو سارے معاشرے میں اس کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے؟ اور اگر لیڈرشپ یہ طے کر لے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کے نکاحوں پہ نمود و نمائش نہیں کریں گے تو یقین مانے غریب آدمی، درمیانے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے نکاح میں یہ جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اجتماعی طور پر اس کا شعور نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔